السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم آن مائی یوٹیوب چینل ڈسکور ایجوکیشن۔ آج کے لیکچر میں ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنا ہے جس کا نام ہے ڈیزیز کنٹرول۔ کل ہم نے سائنس کا ویلفیئر آف دا مین کائنڈ ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے بہت سی ڈیفینیشنس کو ڈسکس کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ لانگ کوسچن یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ڈیزیز کنٹرول۔ اب دیکھیں آپ کہ سائنس نے کتنی فینٹاسٹک پروگریس کر لی ہے۔ ہیلتھ میں بھی آپ دیکھیں، ڈیزیز کے کنٹرول کرنے میں بھی آپ دیکھیں۔ آج سے اگر آپ لاکھوں سال پہلے جائیں تو آپ تصور کریں کہ لوگ کیسے زندگی گزارتے تھے، بیماریاں کس قدر زیادہ تھیں، لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کا کیجویٹو ایجنٹ کون سا ہے اور اسے بچنے کی کیا تدابیر ہیں۔ لیکن آج آپ دیکھیں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آج جو ہے وہ انسان جو ہے وہ باخبر ہے تمام بیماریوں سے، اسے پتہ ہے کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس سے کیسے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں۔ یہ انفیکٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کا ہماری زندگی میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ رول پلے کرتی ہے، سائنس جو ہے نا ہماری زندگی میں۔ اب ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 طرح کے طریقے ہیں۔ ایک تو ہم پریونٹیو میجرز کر سکتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بیماری جو ہے نا علاج سے بہتر ہے آپ اس کی پرہیز کر لیں، ٹھیک ہے نا، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا آپ اس کی ویکسینیشن کروا لیں، امیونائزیشن بھی کہتے ہیں ویکسینیشن کو، دوسرا نام اس کا یہ ہے۔ پھر اگر یہ دونوں چیزیں آپ سے نہیں ہوئی اور پھر بھی آپ کو بیماری جو ہے وہ ہو گئی ہے، پھر اس کا ٹریٹمنٹ آ جاتا ہے، جس میں ایک ٹریٹمنٹ کا نام جین تھراپی بھی ہے۔ اب دیکھیں پریونٹیو میجرز میں اگر آپ دیکھیں تو جیسے کہ ایڈس کے متعلق آپ بات کریں، ایڈس کا اب تو ہمیں سارا کچھ پتہ ہے نا کہ یہ کیسے پھیلتا ہے، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے۔ جس سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایڈس جو ہے وہ 1980 میں جو ہے ہومو سیکشولز میں سب سے پہلے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کی گئی تھی، جس میں وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے، مطلب کہ انہیں نوزیا تھا، ویکنس تھی، ان کا جو مینٹل ہے، مطلب کہ یہ سمٹمز جو ہے نا ان میں جو ہے یہ دیکھی گئی تھی۔ اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایڈس جو ہے وہ ہوتی کس وجہ سے ہے۔ ایک وائرس ہے جس کا نام ہیومن ایمیونو ڈیفیشنسی وائرس ہے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک RNA وائرس ہوتا ہے، HIV جو ہے وہ ایک RNA وائرس ہے۔ اب یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ فری سیکشول کانٹیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، بلڈ کے ٹرانسفیوژن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں لیکن بغیر وداؤٹ چیکنگ کے جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کر دیا، یا کسی کو بلڈ دے دیا، چیک بھی نہیں کیا، اس کا ٹیسٹ نہیں ہوا، یہ نہیں دیکھا گیا کہ اسے کوئی بیماری تو نہیں ہے، ایسے جو ہے اس سے یہ ایڈس جو ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ اب کنٹیمنیٹڈ سرنجز بھی کافی جو ہیں ہاسپٹلز وغیرہ میں، اب تو نہیں ہے خیر اتنا، لیکن پہلے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ کنٹیمنیٹڈ سرنجز بھی یوز کر لیتے تھے۔ ایک سرنج اگر ایک نے استعمال کر لیا تو اگلے کو اسی سے جو ہے وہ کر دیا گیا۔ اسی طرح سرجیکل انسٹرومنٹس کو اسٹیرلائز نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اب تو شکر ہے ہمارے اندر اویئرنیس ہے۔ اب دیکھیں اب یہ سب کچھ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ آپ اس سے اوائڈ کریں کیونکہ یہ انکیوریبل ڈیزیز ہے، اس کا علاج ابھی تک دنیا میں نہیں ہے۔ حالانکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن یہ ایک ایسا وائرس ہے جو ہر دفعہ میوٹیٹ ہوتا رہتا ہے، اپنی شکلیں تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اس کی نہ کوئی ہم کہہ سکتے ہیں ویکسینیشن ہے، نہ ہی اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے، بٹ پریونشن از بیٹر دین کیور، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اس لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کنٹیمنیٹڈ سرنجز نہ یوز کریں، بلڈ کے ٹرانسفیوژن سے پہلے اس کو اچھی طرح ٹیسٹ کروا لیں، اسے چیک کر لیں، دونوں جو ہے ریسیپٹر بھی اپنا چیک اپ کروا لے، بلڈ جو ڈونیٹ کر رہا ہے وہ بھی اپنا چیک اپ کروا لے، اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ اس ڈیزیز سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ اس طرح اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے کو ایڈز ہیں تو اس سے ذرا اوائڈ کیجیے۔ یہ سب کچھ تو آ گیا پریونٹیو میجرز میں۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ آپ پریونشن کریں، پھر سائنس کہتی ہے کہ ہمارے پاس ویکسینیشن بھی ہے۔ مختلف ڈیزیزز آپ دیکھتے ہیں، جیسے اب پولیو کی بھی ہے، پولیو کی ویکسینیشن بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس کی بھی ہے، بہت ساری ویکسینیشن ہے جس کی وجہ سے ہم ڈیزیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ہوپ سو آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ یہ امپورٹنٹ ہے لیکن شارٹ کوسچن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، لیکن اگر آپ کو لانگ کوسچن میں آتا ہے تو آپ کو یہ تینوں طریقے جو ہیں وہ لکھنے پڑیں گے، جو ہم اگلے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔